ناظرین، ہیکنگ کا لفظ آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہے، لیکن ہیکنگ کیسے کی جاتی ہے اور ویب سائٹ کی سیکیورٹی کو کس طرح سے توڑا جاتا ہے، اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے آئی ٹی ایکسپرٹ آفتاب رضوی صاحب کو۔ السلام علیکم آفتاب صاحب۔ جی السلام علیکم۔ آفتاب صاحب بہت شکریہ، سب سے پہلے تو آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے۔ آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہر طرف آج کل جیسے کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ وکی لیکس نے ایک کوہرام سا مچایا ہوا ہے، ہر ملک جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے متاثر نظر آتا ہے۔ امریکہ کی سفارتکاری کے حوالے سے بہت سی اس طرح کی دستاویزات سامنے آئی ہیں، نئے نئے انکشافات کیے جا رہے ہیں، نت نئے دعوے اور تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اور پھر وقتاً فوقتاً ان کی تصدیق بھی کی جا رہی ہے اور کہیں کہیں ان کی تردید بھی سامنے آ رہی ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ کسی بھی ویب سائٹ یا ہوسٹنگ سرور کی سیکیورٹی جو ہے وہ کس طرح سے ممکن بنائی جاتی ہے؟ جی سعود صاحب، بہت انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا، لیکن آپ نے انٹروڈیوس ایسے کیا جیسے آپ نے کسی ہیکر کو بلا لیا ہو۔ نہیں، ہم آئی ٹی ایکسپرٹ کو بلانا چاہ رہے ہیں اور ہیکر کی اس سینس کو جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا سوچتا ہے۔ جی ہاں، ہم لوگ انفارمیشن سیکیورٹی کنسلٹنٹس یا جو ہیں بیسکلی ان کو ہیکر سے ایک قدم آگے ہونا چاہیے۔ اور یہ جو آپ نے سوال کیا، ان جنرل جو سسٹمز ہیں، انٹرنیٹ ہے، آپ نے بتایا کہ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ انٹرنیٹ بیسکلی اٹس اے کلیکشن آف کمپیوٹرز، دے آر آل کنیکٹڈ۔ صحیح۔ تو جس طرح آپ کو رہنے کے لیے سوسائٹی میں سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، پاکستان میں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سائبر سیکیورٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اینڈ دیر آر ڈفرینٹ لیولز۔ یہ جو آپ کو ویب سائٹس نظر آ رہی ہیں، بیسکلی دے آر ہوسٹڈ سم ویئر۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک کمپیوٹر سسٹم ہوگا اس کے نیچے، اور اس کے اوپر ایک اپلیکیشن رن ہو رہی ہوگی، اس کے پیچھے ایک ڈیٹا بیس ہوگا جس میں انفارمیشن اسٹور کی جائے گی۔ تو اس کو سیکیور کرنے کے لیے آپ کو ہر لیول پر کچھ کنٹرولز اپلائی کرنے پڑتے ہیں، اور کیونکہ آج کل لینگویجز اتنی زیادہ ہیں، پروگرامنگ ٹیکنیکس اتنی بڑھ گئی ہیں، انفارمیشن اتنی زیادہ ہے کہ اس کو مینٹین کرنا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ صحیح۔ وہ بے شک پاکستان کا کوئی بینک ہو، یا امریکہ کا کوئی سسٹم ہو، یا آسٹریلیا میں کوئی سسٹم ہو، یا کسی بھی کمپنی کی کوئی ویب سائٹ ہو، بالکل ان کو کانسٹنٹلی اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مائکروسافٹ ہر ہفتے ایک پیچز ریلیز کرتی ہے، دوز موسٹلی آر دا سیکیورٹی پیچز ایز ویل۔ سو اگر کسی وجہ سے کوئی بھی سسٹم اپڈیٹ نہیں ہوتا، یا کوئی اور ایسی چیز آ جاتی ہے کہ پروگرامنگ پراپرلی نہیں کی گئی، تو پھر بہت سارے لوگ اس طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کو کیسے ایکسپلائٹ کیا جائے۔ اچھا، ایک ہم نے، میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن ایک چیز شروع میں دیکھی تھی کہ وائرس تھا، وہ آپ کے سسٹم میں انٹرنیٹ کے تھرو ہی آبویسلی زیادہ تر وہ اٹیک کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ سسٹم کو ڈسٹروائے کر کے نکل جاتا تھا۔ لیکن ہیکرز نے ایک نیا طریقہ اپنایا، وہ وائرس کی طرح سے بیہیو نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی کی انفارمیشن، انہوں نے جو اصول بنایا، اور خاص طور پر جولین اسانج کی جن کی بات کی جا رہی ہے، وکی لیکس کے معنی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارا یہ اصول ہے کہ جتنی آپ کو انفارمیشن درکار ہو آپ وہ لیں، اس کو تباہ و برباد نہ کریں اس سائٹ کو، اور نکل جائیں۔ بالکل، بات یہ ہے کہ دیکھیں دو اسکول آف تھاٹس ہیں اس وقت۔ انٹرنیٹ فریڈم کی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو بھی انفارمیشن اویلیبل ہو سب کے لیے ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ڈسیمنیٹ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہو۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک اس بات سے ایگری کرے، لیکن اصولی طور پر انفارمیشن اس لیے ہونی چاہیے کہ جس کو ضرورت ہو اس کو وہ انفارمیشن مل جائے۔ اب میں اس پہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے، ڈسکشنز ہو سکتی ہیں لمبی چوڑی، لیکن اصل بات جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے، کسی بھی بزنس کے لیے، کسی بھی گورنمنٹ کے لیے، کہ ایک انفارمیشن ان لوگوں کو ملے جس کی اس کو ضرورت ہے، جو اس کو ڈائجسٹ کر سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، یا وہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو بعض اوقات یہ جو انفارمیشن ایکسپلوژن ہے اس نے اتنی تباہی مچائی ہوئی ہے کہ اتنی زیادہ انفارمیشن لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہے کہ وہ اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا، اور وہ ایک پرابلم بن جاتی ہے، درد سر بن جاتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو آپ نے بات کہی کہ بالکل وائرس تو بہت اب چھوٹی سی چیز رہ گئی ہے، کیونکہ آل کمپیوٹرز آر انٹر کنیکٹڈ، سو بیسکلی دیر آر ویز ہاؤ ٹو ایکسیس دوز کمپیوٹرز، اور جہاں بھی ولنریبلٹیز کوئی موجود ہوں، وہ بے شک میں نے جیسے آپ کو کہا کہ مائکروسافٹ کے آپریٹنگ سسٹم میں ہوں، یونکس کے آپریٹنگ سسٹم میں ہوں، یا کسی تھرڈ پارٹی پروڈکٹس کے ہوں، یا ڈیٹا بیسز کے ہوں، یا ویب سائٹ اٹ سیلف کے اوپر ہوں، تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر وقت اسکین کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ایکسپلائٹ کریں۔ اچھا، ویب سائٹس کی بات کر لیتے ہیں۔ کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں، بلکہ بہت ساری 99% ویب سائٹس ایسی ہیں جو کہ انفارمیشن ڈسیمنیشن کے لیے ہیں، اور جو بھی ان کو جتنا چاہے اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہے، ایکسپلور کرنا چاہے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن کچھ ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں جو کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، جن میں ان کو ان کے میرے خیال سے مین پیج سے آگے بڑھنا بھی وہ زیادہ سے کنٹرولڈ ایکسیس ہوتا ہے، اس کو سیکیورٹی اس کی زیادہ سے زیادہ بڑھائی جاتی ہے۔ جی جی، اس سیکیورٹی سرور کو توڑنا کیا آسان ہے؟ دیکھیں، ایک تھیوری یہ کہی جاتی ہے کہ کوئی چیز بھی سیکیور نہیں ہے، صحیح، اٹس اے میٹر آف ٹائم۔ ایک کسی صاحب میری بات ہو رہی تھی جو بہت ایکسپرٹ ہیں اس ایریا میں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ مجھے سرور بتائیے اینڈ آل بریک ان،
یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے مجھے 5 منٹ لگیں یا 5 سال لگیں. صحیح. سو آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت اپڈیٹ رکھنا پڑے گا, اپنے سسٹم کو سیکیور کرنا پڑے گا. اور آخر میں آپ, جیسے میں نے کہا کہ ڈفرینٹ لیولز ہیں. اگر آپ کا آپریٹنگ سسٹم سیکیور ہے, اس کے بعد آپ کی تھرڈ پارٹی ہیں وہ بھی اپڈیٹڈ ہیں, اس کے بعد اپلیکیشن بھی سیکیور ہے, ڈیٹا بیس بھی سیکیور ہے, اور ہر چیز ٹھیک ہے, تو لیکن آخر میں ایک اور چیز ہوتی ہے, وہ ہوتے ہیں انسان. صحیح. جو اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں. ٹھیک. تو آپ یہ دیکھیں کہ سیکیورٹی جو ہے وہ بیسکلی اٹس اے کمبینیشن آف آل آف دیز تھنگس. تو ہیومن ایرر, اس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. ہیومن ایکسپلائٹیشن, آپ اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. ڈفرینٹ موٹیوز ہوتے ہیں لوگوں کے, یا ہو سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ کہ ایسا ہوتا ہے, بٹ دیز آر دا فیکٹرز دیٹ ٹیکنالوجی آن اٹس اون از ناٹ انف. یو نیڈ ٹو کنٹرول اٹ ایٹ آل لیولس, جس میں پیپل, پروسیس اور ٹیکنالوجی تینوں شامل. ایک سوال آخری. جی سر. ہیکر بننا آسان ہے یا بہت مشکل کام ہے؟ آپ اگر جو ہیکرز آج کل کام کر رہے ہیں, دیکھیں, طرح کے بات یہ کہ اگین انٹرنیٹ ایسا میڈیا جس کے اوپر اتنی زیادہ انفارمیشن موجود ہے کہ ہیکر بننا بہت آسان ہے. اور سیکیورٹی توڑنا بھی بہت آسان ہو گیا ہے. ناٹ ریئلی. اوکے. ناٹ آلویز. اوکے. کیونکہ یہ جو ہے اس کے لیے ایک ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں اسکرپٹ کڈیز. تو اگر آپ, بہت ساری ویب سائٹس ہیں, وہاں پر آپ جائیں, وہاں پہ آپ کو بالکل لکھا ہوگا اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ دس از ہاؤ یو کین ڈو, دس از ہاؤ یو کین ہیک ان ٹو سم ون سسٹم. لیکن اٹ ڈزنٹ ورک آلویز. یہ ان لوگوں کے لیے یا ان سسٹمس کے لیے ہے جن کی کوئی سیکیورٹی ہے ہی نہیں. صحیح. اور اتنی اویئرنیس نہیں ہے ان لوگوں کو جو آپریٹ کر رہے ہیں کہ ان کو سیکیور رکھیں. That's where we come in. We educate people how to secure, because we should be always one step ahead of the hackers. That's what we want to do. بہت بہت شکریہ آفتاب رضوی صاحب, آپ نے اپنے خیالات سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا اور بتایا, اور کافی انفارمیشن جو ہے وہ ناظرین جان چکے ہوں گے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ ویب سائٹس کی کس طرح سے مزید بڑھائی جائے اور اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہ رونما ہوں.